I am Mohammad Arif, teacher UPS Kadhama, class 5th, subject English. Dear students, آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی مین ہو امپاورڈ دی بلائنڈ. یہ ایک سٹوری ہے یعنی کہانی ہے. اس کی آف لائن کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو شروع کرتے ہیں. Louis Braille was born in a small village of Couperet near Paris, France in 1809. Monsieur Braille, Louis' father, made harnesses and saddles with an awl. One day little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road. Tap, tap, tap. So many taps to the big trees, so many more to the pond, then many more to the hills. This tapping stayed with him through his life and was to mean much to the world later on. Dear students, ہم نے جو اس سٹوری کہانی کا دی مین ہو امپاورڈ دی بلائنڈ فرسٹ پارٹ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا لاؤس بریل کی پیدائش فرانس میں پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1809 عیسوی میں ہوئی تھی. لاؤس کا والد مسٹر بریل ایک سوئے سے گھوڑوں وغیرہ کے ساز بنایا کرتا تھا. ایک دن ننھے لاؤس نے سوا اٹھایا اور چمڑے میں ایک چھید کر دیا. جیسے ہی وہ نیچے کو جھکا سوا اچانک اوپر کو اچھلا اور اس کی آنکھوں کو زخمی کر دیا جس سے وہ اندھا ہو گیا. اب 3 برس کا لاؤس پوری طرح اندھیرے میں کھو گیا اور پھر کبھی دوبارہ دیکھ نہ پایا. ان دنوں یورپ اور ایشیا کے پچھڑے پسماندہ علاقوں میں اندھوں کو صرف بکھاری بننے کی تربیت دی جاتی تھی. بیچارہ مسٹر بریل اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئی اس حادثے کے لیے خود کو کبھی معاف نہ کر پایا اور ہر کسی نے اس کے لیے زندگی کو پر امید بنانے کی کوشش کی. لڑکے کے پاس ایک چھڑی تھی اور جلدی ہی وہ گاؤں میں چھڑی کو ٹپ ٹپاتے ہوئے اپنا راستہ ڈھونڈنا سیکھ گیا. وہ آ گیا ننھا لاؤس. گاؤں والے کہہ دیتے
جب وہ اس کی چھڑی کی ٹپ ٹپاہٹ سنتے وہ سڑک پر کرید کر نالے دار لکیریں بنا دیتے تاکہ لاؤس صحیح تعداد میں چھڑی کی ٹپ ٹپاہٹوں کو گن سکے جو اس کو سڑک تک پہنچنے کے لیے کرنی پڑتی تھیں۔ ٹپ 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 اتنی ٹپ ٹپاہٹیں بڑے درختوں تک پہنچنے کے لیے، اتنی اور زیادہ تالاب تک پہنچنے کے لیے، پھر کئی اور بھی پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے، یہ ٹپ ٹپاہٹ زندگی بھر اس کے ساتھ بنی رہی اور بعد میں دنیا کے لیے اس کی بہت اہمیت ہوئی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی، کل یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی خدا حافظ۔